جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 سٹی نیوز کے ساتھ. اس وقت موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں KDA مزدور یونین کے چیئرمین ان کے دفتر میں, اور یہاں پر KDA مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین شیخ صاحب موجود ہیں, جو کہ CBA یقیناً انہوں نے کرا لی ہے. CBA موجود ہے, ان کو یقیناً ایک ریفرینڈم کے توسط سے ان کو جو ہے وہ ووٹ دیے گئے تھے اور ریفرینڈم میں یہ CBA منتخب ہوئے. لیکن اب تک ان سے سوال پھر وہی ہے کہ آیا کہ جو دیگر مسئلے مسائل ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کی امیدوں پر کس حد تک اترے ہیں اور کتنی حد تک مزید اترنے کی کوشش کریں گے. یقیناً ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب تک آپ کی چارٹ آف ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکی. چارٹ آف ڈیمانڈ کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ چارٹ آف ڈیمانڈ کہاں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو کام میرے دشمن نہیں کر سکتے تھے وہ ہمارے اپنے لوگوں نے کر دیا. ایک جو بھی یہاں پہ یونینس ہیں وہ ہمیشہ مزدوروں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں, سمجھے. کسی نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا کہ مزدوروں کو نقصان پہنچائے. لیکن آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مزدور یونین نے چارٹ ڈیمانڈ 17 کے اندر پیش کیا تھا 2017 کے اندر, اور جو کہ سعید غنی کے زمانے کے اندر ہو گیا تھا, 2 آئٹم صرف الاؤنسز اور کیا نام ہے اس کے ایڈوانسز رہ گئے تھے, وہ بھی رپورٹ آ گئی تھی. اتفاق کی بات ہے ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. لیکن پھر میرے دوستوں جو میرے مزدوروں کے چاہنے والے ہیں, سمجھے, ان میں امپلائیز یونین خصوصی طور پر میں کہوں گا, ان کا نام لوں گا, کہ انہوں نے کیا کیا کہ لیبر ڈائریکٹریٹ میں درخواست دے دی کہ یہ اب CBA نہیں رہے ہیں. اب لیبر ڈائریکٹریٹ میں درخواست دے دی تو CBA نہیں رہے, تو جب قانون یہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک CBA کے ریفرنڈم نہیں ہو جاتا اور اس کے رزلٹ نہیں آیا تھا اور اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا تو جو انہیں CBA ہے وہ اس وقت تک CBA رہے گی, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور تمام فیسلٹی اس کو ملتی رہے گی. ویسے ہی اب انہوں نے یہ لیٹر یہاں سے, اتفاق کی بات ہے ہمارے جو لیبر ڈائریکٹریٹس کے اندر ہیں انہوں بھی ان کے کہنے سے ایک لیٹر نکال دیا. وہ ایسے تو نہیں نکالتے لیکن نکال دیا. خیر, اب وہ انتظامیہ تو تمہیں پتہ انتظامیہ ہوتی ہے, سمجھے, اور جو منسٹر ہوتے ہیں, سمجھے. اب جب ان کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ آپ CBA نہیں ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے. ان کو تو موقع مل گیا, سمجھے, کیونکہ اب موقع مل گیا تو لازمی بات ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اس کو پینڈنگ کرنا شروع کر دیا. جو ملازمین کو 20 سال کے بعد بینیفٹ مل رہے تھے وہ ان لوگوں کے مزدور دشمن لوگوں کی وجہ سے وہ بینیفٹ جو ہے پینڈنگ میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں ندیم بھائی کہ جو مزدوروں کا بھلا نہیں, مزدوروں کو خنجر گھونپنا جانتے ہیں, فائدہ پہنچانا نہیں جانتے. یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے چارٹ ڈیمانڈ مزدوروں کا نہیں کرنے دیا تو ہم جیت جائیں گے. میں انہیں چیلنج دیتا ہوں, سمجھے, کہ آئے اور ریفرنڈم لڑے نا, مزے کی بات ہے. دیکھیے, بتا رہے تھے چیئرمین عبدالمتین شیخ صاحب جو کہ مزدور دشمن جو KDA میں موجود ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے کچھ بھلا ہو سکے, اور یقیناً اپنی سیاست چمکانے کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. دوسرا سوال ان سے یہ کرتے ہیں محترم کہ اس وقت تنخواہ کی صورتحال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی صورتحال کیا ہے. میڈیکل کی صورتحال یہ ہے ندیم بھائی کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً کافی عرصے سے ملازمین کو میڈیکل کی سہولتیں ختم ہو چکی ہیں. ایک تھوڑے عرصے تک یہ دعویٰ ہمارے اوپر تھا لیکن اس کے بھی پیمنٹ نہیں ہو سکے تو اس کو نہیں دے سکے. اس وقت KDA کی معاشی صورتحال جو ہے بہت ہی ورسٹ ہے, اور اس صورتحال کے اندر جو ہے ہم جتنا پریشر ڈالا تھا, انتظامیہ میں ڈالا تھا الحمدللہ, لیکن اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے سے, جیسے کہ یہ فروری ہے, یہ فروری کے مڈس کے اندر تمام لوگوں کو ہم ایک اسپتال ہم ضرور دے دیں گے جس پہ ان کا علاج ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام KDA کے ملازمین کو کہ کوئی بھی ایسے جتنے بھی حضرات ہیں جو کہ جن کے چاہتے ہیں علاج ہو اور وہ کیا نام ہے ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں, وہ KDA مزدورین کے اندر آ کے ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اپنی سلپ لے کے آ جائیں شناختی کارڈ کی اور موبائل نمبر اپنا دے دیں. انشاءاللہ تعالی چاہے جتنے بھی آئیں, چاہے 100 آئیں, 50 آئیں, 60 آئیں, وہ KDA مزدورین اپنے خرچے پہ ان کا علاج ایک ہم نے طریقہ نکالا, اس کے ذریعے سے ہوگی, سمجھے. دیکھیے, چیئرمین عبدالمتین شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو میڈیکل کی سہولیات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حیرت زدہ بات یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر جب بھی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, بلدیہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو جتنے بھی مزدور رہنما ہیں, چاہے کوئی سی بھی یونین ہو, وہ تمام کے تمام کسی مشکلات کا ضرور شکار رہی ہے. لیکن یہ مشکلات کب حل ہوں گی, کیسے حل ہوں گی, اس کا کوئی حل ہے آپ کے دماغ میں؟ بہت حل ہیں, ایک حل نہیں, بہت حل ہیں. سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈائریکٹر جنرل جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو چینج نہیں کیا جائے. سب سے بڑا حل یہ ہے
کہ چینج، کیونکہ ایک آدمی جو بھی ڈائریکٹر جنرل آتا ہے وہ 5-6 مہینے کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، تھوڑا سا سمجھتا ہے، وہ پیچھے سے اس کی کرسی کھینچ چلی جاتی ہے اور اس کو ڈائریکٹر جنرل چینج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 5-6 مہینے میں جو کچھ سیکھا تھا سب صفر، اب نیا آتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، پھر اس کے پہاڑا پڑھائیں طوطے والا سمجھے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر چینج۔ اس طرح تقریباً 6-7 ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں۔ کہاں سے ترقی کرے گا، کہاں سے یہ کھڑا ہوگا، یہ تو مجھے پتا کہاں سے کھڑا ہوگا۔ کھڑا اسی صورت میں ہوتا ہے، میں سندھ گورنمنٹ سے سی ایم سے یہ درخواست سنوں کہ ابھی جو بھی ہے یہاں پہ ڈی جی صاحب ہیں اپنے یہ ناصر عباس صاحب، ان کو کام کرنے دیا جائے، ان کو رہنے دیا جائے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کے ڈی کے بعد بہت وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ انشاءاللہ ہم سندھ گورنمنٹ کو پیسے دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کی مثال دوسری یہ ہے کہ اگلے 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ زمینیں بے شمار ہیں، لیکن آپ ہمیں کام تو کرنے دو، کام کرنے دو کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے۔ یہ تھے چیئرمین عبدالمتین شیخ صاحب، جو کہ مزدور یونین سی بی اے کے چیئرمین ہیں، اور بتا رہے تھے کہ خاص طور پہ ان کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ خاص طور پہ جو بھی ڈی جی یہاں پر آیا ہے اس کو کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، موقع دیا جائے، کیونکہ یقیناً 4 سے 5 ماہ بعد جب ڈی جی چینج ہو جائے گا تو یقیناً بہت ساری چیزیں ادھوری چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک نشاندہی اور بھی کی کہ کے ڈی اے کی یعنی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بہت ساری زمینیں جو ہیں شہر کراچی میں موجود ہیں، جن پر پروجیکٹ بنایا جا سکتے ہیں، جن کو سیل کیا جا سکتا ہے، جن کو نیلام عام کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس پہ خاص طور پہ توجہ دی جائے تو بہت جلد جو ہے کے ڈی اے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو قرض دینے کے قابل ہو جائے گا۔ جی، ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔